اور آئیے بلا تخیر آج کی ان 10 روزہ محافل ذکر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 7ویں نشست کے ہمارے مہمان خصوصی حضور فیض عالم حضور داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے در اقدس کے منظور نظر جامعہ حجویریہ کے پرنسپل اور ایک عظیم گھرانے کے عظیم چشم و چراغ صاحبزادہ حضرت قبلہ حضرت علامہ مولانا صاحبزادہ بدر الزمان قادری صاحب قامت برکاتہم العالیہ ہمارے درمیان جلوہ فرما گئے. حضرت کی خدمت میں مائک پیش کرتے ہیں, انشاءاللہ وہ اپنے ملفوظات پیش فرمائیں گے. اب آپ مل کر استقبال کیجئے. نعرہ تکبیر, بلند آواز سے نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, تاجدار ختم نبوت, نعرہ تحقیق, نعرہ حیدری, حسینیت حسینیت, اکھ دی ٹھنڈک دل دا چین, اکھ دی ٹھنڈک دل دا چین, اکھ دی ٹھنڈک دل دا چین. علماء اہل سنت, علماء اہل سنت, آستان عالیہ حضور داتا صاحب, آستان عالیہ حضور داتا صاحب. الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ونشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین. مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم والحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم. یا ربی بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم یا اکرم الخلق مالی من الوذ به سواک عند حلول الحادث الاممی ثم الرضا عن ابی بکر وعن عمر وعن علی وعن عثمان ذی الکرم وعلیہ صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا امام الانبیاء حبیب کبریاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات پر ہدیہ تبریک پیش کرنے کے بعد میں آپ تمام احباب کا شکر گزار ہوں, اور بطور خاص آپ کے ایڈمنسٹریشن کا کہ آپ نے مجھے یہاں دعوت دی اور موقع دیا بات کرنے کا. لیکن میرا خیال ہے کہ جب یہ آپ کا 10 روزہ پروگرام تیار ہو رہا تھا اور آپ کی مشاورتی مجلس بیٹھی تھی تو کہیں نہ کہیں آپ سے وہ سہو ہو گیا ہے. وہ سہو یہ ہوا کہ میں یہ جو آپ کے بھاری بھرکم میں نے نام دیکھے ہیں, یہ بڑے لوگ ہیں, بڑے خطیب ہیں یہ واعظین, اور میں تو ان کی صف میں نہیں ہوں. وہ یہ لگتا ہے کہ کوئی ایسی محبت تھی جس نے آپ کو مجبور کیا, اور آپ نے مجھے اٹریکٹ کیا, کھینچا, اور میں کھینچا چلا آیا. وگرنہ میں رات اپنے واسطے میں اپنے بھانجے سے کہہ رہا تھا, بیٹا میں تو اس کشتی کا سوار نہیں ہوں, نہ اس میدان کا میں شہ سوار ہوں, نہ جانے آپ نے مجھے کیوں بلا لیا. بہر طور بات یہ ہے کہ بہت بڑے بڑے نام ہیں. حافظ طاہر سعیدی صاحب کا نام, شیراز احمد صاحب کا نام ہے, خلیل احمد یوسفی صاحب کا نام ہے, اور خضر اسلام صاحب کا بھی نام ہے. وہ تو مجمع کو آرام سے بیٹھنے نہیں دیتے. وہ تو جب تک الٹ پلٹ نہ کر لے. تو ہم لوگ تو بڑے ٹھنڈے سے لوگ ہیں, جاتے ہیں مصلی پر بیٹھ جاتے ہیں, مسند پہ آرام سے پڑھاتے اٹھ کے چلے جاتے ہیں, اور دھیمی آواز میں بات کرنے والے, لو پچ پہ بات کرنے والے, اور آرام سے بات کر کے نکل جاتے ہیں. بلکہ بسا اوقات تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ مجمع پر غنودگی طاری ہو جاتی, اتنی آرام سے ہم بات کرنے والے لوگ ہوتے ہیں. لیکن حقیقت یہ ہے کہ سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ فرماتی ہیں کہ ہمارے نبی کا کلام فاصل تھا. ایسا کلام فرماتے تھے کہ ہم آپ کے جملے کے الفاظ بھی گن لیتے تھے اور بات کو تکرار کرتے تھے. میرا ہمیشہ سے یہ موقف رہا ہے کہ ابلاغ جو ہوتا ہے, دین کی تبلیغ جو ہوتی ہے, نہ تو وہ شور شرابے سے ہوتی ہے, نہ اچھل کود سے ہوتی ہے. وہ بڑے آرام سے, تحمل سے دوسرے کے اذہان و قلوب کے اندر چیزوں کو انجیکٹ کرنا,
تاکہ چیزیں پینیٹریٹ کر جائیں آپ کے اندر، پتہ چل جائے کہ کہنے والا کیا کیا گیا ہے. تو ہم تو بس ایسے ہی لوگ ہیں، بات کریں گے آپ سے انشاءاللہ. اور آپ نے جو مجھے میں بالکل جی اسی طرح ہی 8:25 سے پہلے، بلکہ 8:20 پر چھوڑوں گا جی کوئی. اچھا ہم لوگ وقت کے بڑے پابند ہوتے ہیں جی. پیریڈ پڑھانا ہوتا ہے نا، تو ایک استاد کا پیریڈ ختم نہیں ہوتا، دوسرا باہر چہل قدمی کر رہے ہوتے ہیں، تو ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ وقت پر کیسے بات کو ختم کرنا ہے. ضروری ہوتا ہے جی. جس بندے کو وقت کی قدر نہیں اور پہچان نہیں، میں نہیں سمجھتا کہ وہ مسند ارشاد کے لائق ہو یا مسند تدریس کے لائق ہو. یہ تو بنیادی چیزیں ہیں. جب انسان وقت کی قدر نہ کر سکا اور اس کو نہ شناخت اور پہچان کر سکا تو کیا ہوگا. آپ نے موضوع دیا جی شان صحابہ بزبان اہل بیت. اچھا وہ بڑا یونیک سا موضوع ہے. اہل بیت کی شان جو ہے وہ ہمیں صحابہ کی زبان اطہر سے تو نظر آتی ہے، لیکن بہت کم اس موضوع کو. اچھا میں نے اپنی یہ کوئی، میں 60 سال کا ہو گیا جی. میں جسٹ اباؤٹ ٹو ریٹائر ان نومبر 18 کو ریٹائر ہو جاؤں گا نومبر کو. تو میں نے اپنی اس لائف کے اندر کیریئر میں پہلی بار کسی نے یہ مجھ سے کہا کہ مولانا اس پر بات کریں کہ زبان ہو اہل بیت اطہار کی اور شان ہو صحابہ کی. بڑا یونیک سا موضوع ہے، بڑا یونیک سا موضوع ہے. وگرنہ ہوتا ہمیشہ ایسے ہی ہے کہ شان اہل بیت با زبان صحابہ. باہر طور جی بات کرتے ہیں، دین کا مدار نقل اور روایت پہ ہے. بات آرام سے سنیے گا، سمجھ آ جائے گی. دین کا مدار نقل اور روایت پہ. اگر میں اس بچے سے پوچھ لوں کہ بیٹا دین، تو یہ بچہ بھی ٹریول کرتا کرتا پیچھے جا کے اس کے سارے تانے بانے صحابہ سے جڑ جائیں گے. ایسے ہی ہے نا، دین کا اور کوئی ذریعہ تو نہیں پہنچنے کا. تو دین جو ہے اس کے نقل اور روایت پر اس کا انحصار ہے. اور روایت کے معتبر اور مستند ہونے کے لیے سکہ شہادت چاہیے. سکہ شہادت چاہیے نا. آپ تک کوئی بات پہنچتی ہے تو پہلے پوچھتے ہیں یار تن کنے دسیا ہے، یہ گل کنے کی تھی. آپ کا پہلا جملہ یہ ہوتا ہے، یہ بات کس نے کی ہے. سب سے پہلے آپ اس راوی کو ڈھونڈتے ہیں، روایت کرنے والا ہے کون. تو سب سے پہلے سکہ شہادت درکار ہوتی ہے. اور جب سکہ شہادت میسر آ جائے تو پتہ ہی چلتا ہے کہ دین کے قطعی اور قابل اعتبار ہونے کے لیے اس کا انحصار صحابہ کی ذات پر ہے. اور صحابہ کی ذات پر ہونے کا مطلب یہ ہوا کہ ان کی عدالت بھی مسلمہ ہے، ان کی صداقت بھی مسلمہ ہے. ایسے ہی ہے نا. اگر میں آپ سے بات حدیث بیان کرتا ہوں تو کوئی نہ کوئی راوی صحابی ہوں گے نا. جب آپ نے ان کی روایت پہ اعتبار کیا تو گویا آپ نے ان کی عدالت پر، ان کی دیانت پر، ان کی صداقت پر اعتبار کیا. ایسا ہی ہوا نا. جب میں نے یہ کہا کہ یہ روایت جو ابی ہریرہ سے ہے تو آپ نے اس کو تسلیم کیا تو گویا آپ نے سیدنا ابی ہریرہ کی صداقت ہے، دیانت ہے، عدالت ہے، آپ نے اس پر اعتبار کر لیا. تو گویا میں یوں کہوں گا کہ دین کی پوری عمارت جو ہے اس کے معتبر اور مستند ہونے کے لیے صحابہ اس کی خشت اول ہیں. دین کی پوری اس عمارت کے معتبر اور مستند ہونے کی خشت اول صحابہ کی ذات ہے. ٹھیک ہو گیا جی. اگلی بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جب آپ کسی شخص کی فضیلت کی بات کرتے ہیں، میں کہتا ہوں بخاری صاحب جو ہیں میرے ساتھ تشریف فرما ہیں، یہ نہایت ہی معتبر اور مستند اور انتہائی صالح آدمی ہیں. جس کا مطلب جب میں نے ان کی فضیلت کی بات کی تو گویا میں نے آپ سے یہ کہا کہ آپ کے امام صاحب، آپ کے خطیب صاحب، میری یہ ممدوح شخصیت جو ہے، بات فضیلت کی ہوگی تو اپنی قدر و منزلت کے اعتبار سے یا اپنے اعمال کے اعتبار سے، اپنی فکر کے اعتبار سے، اپنے عقیدے کے اعتبار سے، اپنے اخلاص کے اعتبار سے، اپنے اخلاق کے اعتبار سے ہر حوالے سے ممتاز اور ممیز ہیں. ایسے ہی ہے نا. جب آپ کسی بندے سے کہتے ہیں کہ یار یہ بندہ بڑا باکمال ہے، بڑا ہی اچھا انسان ہے، اس کا مطلب ہے وہ عقیدے کے اعتبار سے بہتر ہے، عمل کے اعتبار سے بہتر ہے، اخلاق کے اعتبار سے بہتر ہے، اخلاص کے اعتبار سے بہتر ہے، تقوی کے اعتبار سے بہتر ہے. ایسا ہی ہے نا. تو گویا جب آپ صحابہ کی فضیلت کی بات کرتے ہیں تو وہ اپنے اعمال کے اعتبار سے، اپنے تقوی کے اعتبار سے، اپنے زہد کے اعتبار سے، اپنے ہر معاملے میں وہ بے مثل اور بے مثال ہیں. بالکل بات درست ہو گئی. اللہ تعالیٰ کے ہاں فضیلت کا معیار اس کے محبوب کی ذات ہے. ٹھیک ہو گیا نا. ہمارے ہاں عقیدہ ہے، عمل ہے، اخلاق ہے، اخلاص ہے، کردار ہے، تقوی ہے، زہد ہے. اللہ تعالیٰ کے ہاں فضیلت کا معیار اس کے محبوب کی ذات ہے. جس کا قرب جتنا زیادہ اس کے محبوب سے ہوگا
اس کی فضیلت اتنی ہی زیادہ ہوگی۔ تو میں اگر اس کو اپنی ساری تمہیدی گفتگو کو اگر میں کنکلوڈ کروں، اس کو کرکس اس کا نکالوں، اس کو میں نچوڑ اس کا نکالوں، تو نچوڑ کے اعتبار سے میں یہ بات کہنا چاہوں گا کہ اللہ رب العزت نے بات غور سے سنیے گا، اللہ رب العزت نے اپنی بارگاہ میں عبادت کا، ریاضت کا اور سجدوں کا وہ اجر و ثواب نہیں رکھا جو اس کے محبوب کو حالت ایمان میں ایک نظر دیکھنے کا اجر و ثواب رکھا ہے؟ ایسا ہے نا؟ ایسا نہیں ہے؟ میں تو آپ سے ایسے کلام کرتا جاؤں گا آہستہ آہستہ، تو گویا اگر کرکس نکالیں، اس کا نچوڑ نکالیں، اگر میں کنکلوژن اس کا ڈرا کروں، اگر میں دیکھوں کہ کنکلوژن کیا ہے، کنکلوژن یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنی بارگاہ میں سجدوں کا، قیام و قعود کا، ریاضتوں کا، عبادتوں کا وہ اجر و ثواب نہیں رکھا جو اجر و ثواب اس کے محبوب کو حالت ایمان میں ایک جھلک دیکھنے کا رکھا ہے۔ اس لیے تو کہتے ہیں کہ جتنے بھی اولیاء ہیں، صلحاء ہیں، متقین ہیں، صالحین ہیں، ائمہ ہیں، مجتہدین ہیں، مفسرین ہیں، یہ جتنے بھی لوگ ہیں، اگر ان سب کے تقوی اور زہد کو میزان کے ایک پلڑے میں ڈال دیا جائے اور دوسرے پلڑے کے اندر صحابی کی ذات ہو، نہیں، کوئی مقابلہ نہیں ہے۔ ہمارے محدثین تو کہتے ہیں کہ بلکہ والعادیاتی دبھن فالموریاتی قدحا فالمغیراتی صبحا، اللہ فرماتے ہیں کہ مجھے قسم ہے ان گھوڑے کی سموں سے اڑنے والی چنگاریوں کی۔ تو وہ گھوڑے تھے کس کے؟ اللہ کے رسول کے صحابہ کے گھوڑے تھے، جن کی چنگاریوں کی قسم اللہ تعالیٰ یاد فرماتے ہیں، وہ ذوات مقدسہ کیسی ہوں گی؟ آپ خود سوچیں نا۔ تو گویا میں نے تو محدثین کا یہ کلام بھی دیکھا، وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ ایک جتنے غوث، اقطاب، اولیاء، صلحاء، متقین، صالحین، یہ سارے جمع بھی ہو جائیں تو صحابی کے گھوڑے کے ناک کی میل کا جو مقام اور مرتبہ اللہ کے ہاں ہے، اس کو نہیں چھو سکتے۔ اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ تو پھر نتیجہ تو یہی نکلا نا کہ جس نے ایک لمحہ، ایک لحظہ حالت ایمان میں دیکھا میرے کریم آقا علیہ السلام کو، قائم رہا ٹل دا ڈیتھ، وہ قائم رہا، تو گویا جو اس کا مقام اور مرتبہ ہے، کسی متقی کا، کسی صالح کا، کسی کا مقام اور مرتبہ نہیں ہو سکتا۔ تو بات یہ ہے کہ جنہوں نے ایک جھلک دیکھا وہ تو صحابیت کی منزل کو پہنچے اور مقام اور مرتبہ پا گئے، اور جنہوں نے پوری حیات ہی گزار دی ہو آپ کے ساتھ، جنہوں نے پوری حیات کا ہر لحظہ، ہر لمحہ اور ساتھ۔ صدیقہ کائنات فرماتی ہیں کہ رات کو بہت تاخیر سے تشریف لاتے میرے والد گرامی خلیفۃ الرسول، اور فرماتی ہیں کہ رات کو جب سوتے تو پھر صبح تہجد کا اٹھ جاتے، مسجد تشریف لے جاتے۔ رات کے دن لمحات وہ سوتے تھے، آرام فرماتے تھے، ان کے سینے سے ایسی آواز آتی تھی جیسے ہنڈیاں ابل رہی ہو، اتنی بھی جدائی برداشت نہیں تھی، اور منتظر رہتے تھے کہ کب وقت تہجد ہو اور کب میں گھر کو چھوڑ کے مسجد کو روانہ ہو جاؤں۔ وہ ایک لمحے کی جدائی برداشت کرنے کو تیار نہیں تھے۔ صحابہ اور اہل بیت کے مابین بڑے مضبوط اور مربوط اور معتبر اور وقی رشتے تھے۔ یہ حد فاصل ہم نے کھینچی ہے، صحابہ اور اہل بیت کے مابین نہ کوئی حد فاصل تھی۔ انہوں نے اپنی کوئی 55 میں دیکھ رہا تھا 55 سال یا 52 سال جو ہے امام علی مقام نے مدینہ میں گزارے، اور صحابہ کے ساتھ گزارے، اور صحابہ کی اولاد کے ساتھ گزارے۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ آج تو حال یہ ہے کہ دو بھائی ایک گھر میں نہیں رہ سکتے، کہ یار ان بچے بڑے ہو گئے نے تے لڑدے نے بندی نہیں، تو کوئی اپنا بندوبست کر لا، یہ حصہ لے لا، یہ میں دے رہا نا، اکٹھا مشکل ہو گیا ہے۔ تو کمال تو ان ہستیوں کا ہے نا جنہوں نے پوری حیات اکٹھے گزار دی، کمال تو ان ہستیوں کا ہے نا۔ ہم چلتے ہیں جی، اب دیکھتے ہیں کہ اہل بیت اطہار کی زبان سے کیسے کیسے کلمات نکلے۔ علی المرتضیٰ شیر خدا جب نکلے نا اپنا رات کو ماہ سیام کے اندر، تو مساجد کو روشن دیکھا اور بے اختیار منہ سے دعا نکلی، نور اللہ لعمر خطاب فی قبرہ کما نور مساجد اللہ بالقرآن، اللہ تعالیٰ عمر کی قبر کو ایسی روشن کر دے جیسے اس نے قرآن کے ساتھ مساجد کو منور اور مزین کر دیا ہے۔ یہ باتیں دل سے نکلتی ہیں،
ایسے نہیں ہوتا. جب دلوں میں محبت جاگزی ہوتی ہے تو زبان میں حلاوت بھی آ جاتی ہے, مٹھاس بھی آ جاتی ہے, تو کلمات بھی زبان سے ویسے ہی نکلتے ہیں جس کا میں اور آپ جو ہے وہ تصور نہیں کر سکتے. جی یہ محبت صحابہ کی, اہل بیت اطہار کی پوری نسل کے اندر موجود تھی, پوری نسل کے اندر موجود تھی, پوری جنریشن کے اندر جینیٹیکلی یہ چیزیں ٹریول کر رہی تھیں. آپ اس کو یہ دیکھیے کہ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ, آپ سے کسی نے مسئلہ پوچھا کہ کیا تلوار کے دستے کو چاندی سے مزین اور آراستہ کرنا جو ہے وہ جائز ہے؟ تو آپ نے فرمایا ہاں, نام قد ہلا ابو بکر صدیق, سیدنا صدیق اکبر کی تلوار کا دستہ جو تھا وہ مزین اور آراستہ تھا. تو انہوں نے کہا کہ راوی نے کہا اتقولوا ھذا, آپ بھی انہیں صدیق کہتے ہیں؟ آپ غصے سے کھڑے ہو گئے. فرمایا نام ہوا صدیق, نام ہوا صدیق, نام ہوا صدیق. فرمایا ہاں ہاں میں کہتا ہوں, میں امام جعفر صادق کہتا ہوں وہ صدیق ہیں, وہ صدیق ہیں, وہ صدیق ہیں. فرمایا غصے سے فرمایا فمن لم یکن لہ صدیق, اور میں یہ کہتا ہوں جو انہیں صدیق نہ کہے فلا صدق اللہ قولہ فی الدنیا والآخرہ, اللہ تعالیٰ نہ اس کی بات کی تصدیق دنیا میں فرمائے نہ آخرت میں فرمائے. وہ دنیا میں کذاب اور جھوٹا رہے اور آخرت میں بھی کذاب اور جھوٹا رہے جو ہمارے صدیق کو صدیق نہیں مانتا. یہ اہل بیت اطہار کے خان وادے سے صدائیں بلند ہو رہی ہیں. یہ وہ محبت کے سوتے تھے جو ان کے دلوں سے اور ان کے آستانوں سے پھوٹتے تھے. آج ہم نے حد فاصل کھینچی اور علی المرتضیٰ شیر خدا تشریف لاتے ہیں, عثمان غنی اور سید عمر فاروق گھوڑوں کے استبل کے اندر موجود ہیں. عثمان غنی قلم اور کاغذ لے کے بیٹھے ہیں اور عمر فاروق استبل میں اونٹوں کو پکڑ پکڑ کے نا الگ کر رہے ہیں, گھوڑوں کو الگ کر رہے ہیں, ان کا رنگ لکھوا رہے ہیں, نسل لکھوا رہے ہیں, ان کی عمر لکھوا رہے ہیں. اور شیر خدا جب تشریف لاتے ہیں اور بڑے غور سے دیکھتے جا رہے ہیں, بڑے غور سے دیکھتے جا رہے ہیں, اور آہستہ سے جا کے عثمان غنی کے پاس جا کے فرماتے ہیں کہ شعیب علیہ السلام سے ان کی موسیٰ علیہ السلام کی صاحبزادیوں نے کہا تھا کہ شعیب کو اپنے پاس رکھ لیجئے, یہ بڑے قوی اور امین ہیں. میں شیر خدا علی المرتضیٰ کہتا ہوں, اشارہ کیا, فرمایا حاذ القوی الامین, اس شخص سے نہ تو زیادہ کوئی قوی ہو سکتا نہ امین ہو سکتا ہے. اشارہ کس کی طرف کیا؟ عمر فاروق کی طرف. ثم اشارہ علی بیدہ الی عمر, اشارہ کیا عمر فاروق کی طرف, فرمایا اس شخص سے زیادہ میں یہ سمجھتا ہوں نہ کوئی قوی ہو سکتا ہے اور نہ کوئی امین ہو سکتا ہے. تو فرمایا کہ اس سے بہتر میں نہیں سمجھتا کوئی قوی ہو. یہ زبان اطہر ہے کس کی؟ شیر خدا کی, اہل بیت اطہار کی زبان اطہر ہے. اور کلمات کس کے لیے ہیں؟ امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. محمد بن حنفیہ صاحب زادے ہیں جی علی مرتضیٰ شیر خدا کے, امام بخاری کی روایت ہے. آپ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے والد گرامی سے پوچھا ای الناس خیر بعد النبی علیہ السلام, رسول کریم علیہ السلام کے بعد سب سے بہتر انسان کون ہے؟ بات بڑی قابل غور ہے. امام بخاری کی حدیث ہے, قول فرمایا ابو بکرن. آپ حوصلہ دیکھیے نا, آپ حوصلہ دیکھیے. بیٹے نے سوال کیا باپ سے, بابا آپ یہ بتائیے کہ اللہ کے رسول کے بعد رب کی مخلوق میں سب سے زیادہ افضل کون ہے؟ جواب کیا آیا؟ ابو بکر نے صدیق. فرمایا صدیق سب سے افضل ہیں. محمد حنفیہ فرماتے ہیں میں خاموش ہو گیا. میں نے اگلا پھر سوال کیا ثم من, اچھا ان کے بعد کون ہے, آگے کون ہے؟ فرمایا عمر ابن خطاب. فرماتے ہیں کہ جب یہ کہا وَخَشِیتُ أَن يَقُولَ عثمان, اب مجھے خوف پیدا ہو گیا, اگر میں نے پھر پوچھا ثم من, ان کے بعد کون ہے, تو یہ کہہ دیں گے عثمان غنی. میں نے پوچھا ہی نہیں ثم من کون پھر کون, میں نے پوچھا نہیں, میں نے سوال کا پیرایہ ہی بدل لیا, میں نے ڈھب اور کرینہ ہی بدل لیا. میں نے بڑے آرام سے پوچھا قلت ثم انت, میں نے کہا میرا یہ خیال ہے کہ پھر اس کے بعد آپ ہیں, بیٹے ہیں نا, صاحبزادے ہیں نا. تو کہا میں نے ہی کہا کہ ثم انت, اس کے بعد بابا پھر آپ ہی ہوں گے نا, صدیق اکبر, عمر فاروق اور پھر آپ. آپ نے جواب سنا, فرمایا قال ما انا رجل الا رجل من المسلمین. فرمایا بیٹا میری بات نہ کرو, میں تو ایک عام سا مسلمان ہوں, میں تو ایک عام سا مسلمان ہوں. عام مسلمان نہیں تھے وہ, عام مسلمان نہیں تھے وہ. شیر خدا کا جو مقام اور مرتبہ ہے اس کا آپ تصور نہیں کر سکتے.
اس کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے کہ تاریخ کے اندر اسلام کی بنیادیں جو ہیں یہ ان کے مرکزی ستون ہیں. ان کی ذاتوں کو منہا کر دیا جائے تو ایمان کی عمارت جو ہے وہ منہدم ہو کے رہ جائے. اسلام کی عمارت منہدم ہو کے رہ جائے. آپ نے فرمایا نہیں، میں تو ایک عام سا مسلمان ہوں، میری بات نہ کرو. یہ کسر نفسی زبان اہل بیت کی اور ستائش اور تحسین صحابہ کی بار رضوان اللہ اجمعین کی. شیر خدا سے کسی نے آ کے سوال کیا، کہتے ہیں جی ما رأیت احدا خیرا منکا، میں نے آپ سے بہتر کوئی شخص آج تک دیکھا نہیں ہے. بڑا اچھا لگتا ہے کوئی مجھے کہہ دے کہ مولانا بدر الزمان آپ تو بڑی کمال کی شخصیت ہیں، آپ جیسا میں نے کوئی عالم دین نہیں دیکھا، کوئی دھیمے مزاج کا بندہ نہیں دیکھا، میں نے کوئی آپ جیسا سوفسٹیکیٹڈ بڑا نرم خو نہیں دیکھا. تو میرا خیال ہے کرسی کی جگہ کم پڑ جائے گی میرے لیے، مجھے کوئی تھوڑی سی اس کی وڈتھ زیادہ چاہیے، اور شاید کہ میں آپ کی باہر گاڑی تک بھی نہ جا سکوں، اور 2-3 دن تو مجھے نیند ہی نہیں آنی. ایسی بے قراری اور بے چینی میرے اندر سرایت کر جانی کہ میں، اور ایسے اوصاف، مجھے تو ان اوصاف کی خبر ہی نہیں ہوئی کہ میں اتنی خوبیوں کا مالک ہوں اور مجھے پتہ ہی نہیں ہے. یہ تو لوگوں کو پتہ چل گیا کہ مجھ میں اتنی خوبیاں ہیں، میں اپنے پیرامیٹر سے باہر آ جاتا ہوں. یہ ہے انسان کی فطرت. انہوں نے کہا کہ جی میں سمجھتا ہوں کہ آپ سے بہتر کو ما رأیت احدا خیرا منکا، میں نے آپ سے بہتر کوئی شخص نہیں دیکھا. فقال، شیر خدا فرماتے ہیں لہو هل رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اچھا تو نے میرے نبی کو کبھی دیکھا ہے؟ اب بات تو سنیے نا غور سے، کبھی دیکھا میرے نبی کو؟ کہتے قال اللہ، کہ نہیں دیکھا. قال هل رأیت ابا بکر و عمر، کیا تم نے ابو بکر عمر کو دیکھا ہے؟ کبھی دیکھا تم نے؟ قال اللہ، نہیں میں نے نہیں دیکھا. فرماتے ہیں قال لو اخبرتنی انک رأیت النبی ضربت عنقک، اگر تو یہ کہہ دیتا کہ تو نے میرے نبی کو دیکھا ہے تو میں بغیر کسی پس و پیش اور تعامل کے تیرا سر تن سے جدا کر دیتا. تو نے میرے نبی کو دیکھنے کے بعد مجھے سب سے اچھا کہا، تو نے کیسے کہہ دیا؟ تو نے یہ بات کیسے کہہ دی؟ اگر تو یہ دعویٰ کرتا کہ میں نے اللہ کے رسول کو دیکھا ہے اور پھر تو نے یہ کہا کہ تم نے مجھ سے بہتر نہیں دیکھا تو میں تیری گردن اتار دیتا. اور فرماتے ہیں وَلَوْ أَخْبَرْتَنِي أَنَّكَ رَأَيْتَ أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ، اور اگر تو یہ کہتا کہ میں نے ابو بکر اور عمر کو دیکھا ہے اور پھر تو یہ کہتا کہ میں نے آپ سے بہتر نہیں دیکھا، لَأَوْجَعْتُكَ عَقُوبًا، میں تجھے ایسی دردناک سزا دیتا کہ تیری نسلیں یاد کرتی، ایسی دردناک سزا دیتا کہ تو نے یہ کہہ کیسے دیا کہ میں نے آپ سے بہتر نہیں دیکھا. چیتے کا جگر چاہیے، چیتے کا جگر چاہیے کسی کی تحسین کرنے کے لیے، کسی کی ستائش کرنے کے لیے، کسی کی تعریف کرنے کے لیے. نہیں ہوتی تعریف، بہت مشکل کام ہے، بہت مشکل کام ہے. میرے دائیں بائیں پہلو میں علماء ملت تشریف فرما ہیں، بھاری بھرکم لوگ ہیں، اپنے علم کے اعتبار سے، اپنے عالی نسب ہونے کے اعتبار سے، اور اپنے حسب کے اعتبار سے، اپنے مرتبے کے اعتبار سے ان کی تعریف کرنا میرے لیے جوئے شیر لانے کے مترادف ہے. تعریف کر جائے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. میں تو پوچھیں گا یار میرے نال کون بیٹھا سی یار، میں پہچانیا نہیں. یہ انسان کی فطرت میں ہے. تعریف سننا پسند کرتا ہے، کرنا پسند نہیں کرتا. اس کے لیے بڑا حوصلہ چاہیے، کسی کو مقام اور میں آپ کو مزے کی بات سناؤں جی. رسالت ماؤ صاحب تشریف فرماتے ہیں مسجد نبوی کے اندر، اور صحابہ کا ظاہر ہے جمع غفیر تھا. شیر خدا باہر سے تشریف لائے، آ کے رک گئی، دیکھ رہے ہیں لیکن جگہ نہ بیٹھنے کے لیے نہیں ملی. صدیق اکبر آلتی پالتی مار کے تشریف فرما تھے. آپ دو زانو ہو گئے اور فرمایا ہا ہونا یا ابا الحسن، ہا ہونا یا ابا الحسن، ابو الحسن یہاں آ جائیے نا، میرے پاس آپ آ جائیے. بلا کے اپنے پاس بٹھایا. رسالت امام اشک بار ہو کے فرمایا صدیق ہمیشہ عزت والا ہی عزت والے کو پہچانتا ہے، عزت والا ہی عزت والے کو پہچانتا ہے. کسی کو عزت دینے سے عزت کم نہیں ہوتی، کسی کو مقام دینے سے عزت کم نہیں ہوتی، بلکہ اس میں اضافہ ہوتا ہے، اس میں اضافہ ہوتا ہے. ہم نے اپنی عزتوں کے مینار تعمیر کیے، دوسروں کی ذلتوں کی راہیں ہموار کر کے. ایسا نہیں ہوتا، ایسا کبھی نہیں ہوتا. میں آپ کو عزت دوں گا نا، اللہ مجھے دے گا، اللہ مجھے عزت دے گا. میں آپ کے علمی مقام کا اعتراف کروں گا، میں آپ کے وقار کا، آپ کی تعظیم کا، توقیر کا خیال رکھوں گا، اللہ تعالیٰ میرے لیے خود اہتمام فرما دے گا. رسالت امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تم عاجزی اختیار کرو، میرا تم سے وعدہ ہے تمہیں میں عزت اپنے رب سے لے کے دوں گا. ٹھیک ہے، ہمیشہ سر جھکا کے رہا کریں اور دوسرے کو عزت دیا کریں.
اسی کے اندر عزت اور مقام اور مرتبہ ہے۔ روایت لے رہا ہوں جی اگلی ریاض النظرہ سے، علی المرتضیٰ شیر خدا اور حسنین کریمین تینوں راستے میں ملاقات ہوئی، سر راہ ملاقات ہوئی سیدنا عمر فاروق سے جی۔ آپ نے دیکھا تو رونا شروع کر دیا، جب آنسوں سے رو رہے اشکوار ہوئے تو پوچھا ما یبکی کا یا امیر المومنین، آپ کو کس چیز نے رلا دیا؟ پوچھا شیر خدا نے کہ آپ رونے کیوں لگ گئے ہیں؟ من احق منی بالبقاء، فرمایا علی آپ یہ بتائیے کہ مجھ سے زیادہ رونے کا حقدار کون ہو سکتا ہے، مجھ سے زیادہ کون حقدار ہے رونے کا؟ فرمایا یا علی وقد ولیت امر حاضر الامہ، اللہ تعالیٰ نے اس امت کی باغ دوڑ میرے ہاتھ میں دے دی ہے، اس کی امارت، اس کی سلطنت، حکومت اللہ نے میرے ہاتھ میں دے دی ہے۔ احکم فیہا، اور مجھے ان کے مابین فیصلے کرنے والا عادری، امسیع ام محسن، مجھے یہ نہیں پتا کہ میں یہ کام درست کر رہا ہوں یا غلط کر رہا ہوں۔ شیر خدا فرماتے ہیں واللہ انک لتعدل، فرمایا گھبراتے کہ میں خدا کی قسم آپ تو بڑا عدل و انصاف کرنے والے ہیں۔ آپ روتے رہے اور فرمایا کہ آپ نے سچ فرمایا، پر میں یہ چاہتا ہوں کہ گواہی اس کی آ جائے جس کی گواہی میں مشیت الہی بھی شامل ہو۔ اچھا یہ جملہ بڑا غور کرنے والا ہے، بات بڑی غور کرنے والی ہے۔ فرماتے ہیں امیر المومنین، فرماتے ہیں علی میرے آنسو نہیں تھم رہے، آپ نے گواہی دی بہت اچھا، آپ کی گواہی معتبر ہے، میرے لیے مستند ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کوئی ایسی گواہی بھی آ جائے جس گواہی کے اندر مشیت الہی بھی شامل ہو۔ فرمایا کیا کہنا چاہتے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ اگر یہ دو شہزادے گواہی دے دیں تو کیسا رہے گا؟ بات غور کیجئے، شیر خدا نے گواہی دی کہ آپ عادل ہیں اپنی امارت کے اعتبار سے، اپنی حکومت کے اعتبار سے، تو پھر بھی رو رہے۔ فرمایا اب کیوں رو رہے؟ میں نے تو گواہی دے دی۔ فرماتے ہیں میں یہ چاہتا، عمر یہ چاہتا ہے کہیں سے ایسی گواہی بھی آ جائے جس گواہی کے اندر مشیت الہی بھی شامل ہو جائے۔ فرمایا کس کی گواہی چاہتے ہیں؟ فرماتے ہیں ان کی گواہی چاہتا ہوں۔ گویا عمر فاروق کا یہ عقیدہ تھا کہ حسنین کریمین کی کلام کے اندر مشیت الہی شامل ہوتی ہے، مشیت الہی شامل ہوتی ہے۔ تو فرمایا بھتیجو گواہی دو گے؟ عمر عادل ہے۔ دونوں نے اپنے والد کی طرف دیکھا، دونوں نے اپنے والد دیکھا، فرمایا اشہدوا وانا معکما شاہد۔ شیر خدا نے فرمایا بیٹو گواہی دو چچا کی، میں بھی تمہارے ساتھ گواہ ہوں، میں بھی گواہ ہوں تمہارے ساتھ۔ کہتے یا اما واللہ انک لتعدل، کہتے چچا ہم خدا کی قسم کھاتے ہیں کہ آپ عادل ہیں، ہم خدا کی قسم کھاتے ہیں کہ آپ عادل ہیں۔ کیسے کیسے اطمینان اور تشفی و تسلی حاصل کیا کرتے تھے صحابہ کی بار اہل بیت طہار کی زبانوں سے، کیسی کیسی محبت آمیز کلمات سننے کے ہمیشہ ہمیشہ طلبگار رہتے تھے۔ بخاری صاحب میں بھی پرسہ دینے جاتا ہوں، جب کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تعزیت کے لیے جاتے ہیں، پرسہ دینے جاتے ہیں، تشفی آمیز کلمات کہتے ہیں، ڈھارس بندھاتے ہیں، دلاسا دیتے ہیں۔ امام بخاری کی حدیث، راوی عبداللہ ابن عباس، حدیث کا نمبر 3677، 3677۔ ابن عباس فرماتے ہیں کہ جنازہ پڑا تھا سامنے جس میں اطہر تھا امیر المومنین عمر فاروق کا، تو فرماتے رو رو کے میری ہچکی بند گئی۔ اچانک فرماتے ہیں کہ میرے کندھے پہ کسی نے اپنی کوہنی رکھی اور میں بے خود تھا، اپنے آپ میں نہیں تھا، میں رو رہا تھا تو میرے کانوں کے ساتھ آواز کسی نے منہ لگایا اور مخاطب تھے جنازے کو، رحمک اللہ، اللہ تعالیٰ ان پر اپنا رحم کرے، ان کنت لا ارجو ان یجعلک اللہ ما صاحبکیہ۔ فرماتے ہیں کہ میں اللہ کی بارگاہ میں پورا امید اور یقین کے ساتھ یہ کہتا ہوں کہ یہ ذات جو اس وقت جن کا جسم اطہر تخت پر پڑا ہے، تختے پر پڑا ہے، یہ اپنے صاحبوں کے پاس جا رہی ہے، ان کے ساتھ دفن ہونے جا رہی ہے۔ ابھی ڈیسیژن تو نہیں ہوا تھا، فیصلہ نہیں ہوا تھا۔ لِأَنِّي کثیراً، وجہ بتاتے کہ میں نے کثرت کے ساتھ سنا، ما کنت اسمع رسول اللہ، میں نے کثرت کے ساتھ اپنے نبی کو یہ فرماتے سنا، یقول کنت ابو بکر و عمر، میں اور ابو بکر عمر وہاں گئے، فعلت ابو بکر و عمر، میں عمر اور ابو بکر نے ہم نے یہ کام کیا، وانطلقت ابو بکر و عمر، میں نے اور ابو بکر نے اور عمر نے وہاں کا سفر اختیار کیا۔ کہتے میں نے ہمیشہ ان کانوں کے ساتھ یہی کلمات سنے، میں اور ابو بکر عمر وہاں گئے، وہاں سے آئے، وہاں گئے، ہم نے یہ کیا، ہم نے وہ کیا۔ فَإِن كُنتُ لَأَرْجُو، مجھے اللہ کی بارگاہ میں امید ہے، أَن يَجْعَلَكَ اللَّهُ مَعَهُمَا، اللہ تعالیٰ اس ذات کو ان دونوں کے ساتھ ملا دے گا۔ یہ کس کی کلمات ہے؟ سنیے آگے،
ابن عباس کہتے ہیں میں نے کہا حد ہو گئی پرسہ دینے کی، حد ہو گئی پرسہ دینے کی، کیسا پرسہ، کیسے کلمات کہے. فرماتے ہیں میں نے پلٹ کے پیچھے دیکھا یہ کون ہی رکھی میرے کندھے پر کس نے ہے. فرماتے ہیں فالتفت، جب میں نے التفات کیا توجہ کی، فاذا ہوا علی بن ابی طالب، تو میرے کندھے پر کونی علی بن ابی طالب کی تھی. یہ زبان اہل بیت اور کلمات ستائش صحابہ کی بار کے حوصلہ دیکھیں آپ. میں نے امام بخاری کی حدیث پڑھی، آپ کو نمبر بھی میں نے بتایا. کوئی اس میں اجر کی محبتوں کا عالم کیسا تھا. سیدنا عمر فاروق گزرے نا تو میزاب پر نالا تھا. مسجد کے جاتے ہوئے آپ کے چچا کریم آقا علیہ السلام کے چچا حضرت عباس کے گھر کا پرنالا تھا، میزاب تھا. تو آپ نے فرمایا کہ میزاب سے پانی گرتا ہے گزرگاہ، راہ گزر کے جو راہ گزر ہیں ان کے کپڑے خراب ہونے کا اندیشہ ہے. آپ نے فرمایا کہ جب تک میں جمعہ پڑھا کے واپس آتا ہوں یہ میزاب کو یہاں سے اتار دیجئے. جب آپ واپس تشریف لائے تو میزاب اتار دیا گیا پرنالا. گھر کس کا تھا پتہ ہے آپ کو؟ نبی کریم علیہ السلام کے چچا حضرت عباس کا گھر تھا. حضرت عباس سے واپس آئے پوچھا میرا میزاب کس نے اتارا ہے؟ انہوں نے کہا امیر المومنین کا حکم تھا تو میزاب اتار دیا گیا. آپ خاموش ہو گئے. آپ نے عمر فاروق سے کہا امیر المومنین آپ کو پتہ ہے یہ میزاب کس نے نصب کیا تھا؟ یہ میں نے نصب نہیں کیا، میرے آقا نے خود اپنے ہاتھوں سے نصب کیا تھا. یہ میزاب میں نے نصب نہیں کیا، آپ نے اتروا دیا. حدیث کے الفاظ سنیے جی. فقال واللہ انہ لموضع الذی وضعہ النبی علیہ السلام، خدا کی قسم یہ میزاب میں نے نصب نہیں کیا، یہ میرے نبی نے اپنے ہاتھوں سے نصب کیا تھا. فقال عمر للعباس، عمر فاروق نے حضرت عباس سے عرض کی وانا عازم علیک، تو میں آپ کو رب کی قسم دیتا ہوں، میں آپ کو اللہ کی قسم دیتا ہوں کہ ما صعدت علی ظہری، پھر عمر کی پشت ہوگی اور آپ کے قدم ہوں گے. عمر حالت رکوع میں جائیں گے اور آپ ان قدموں کے ساتھ عمر کی پشت پر سوار ہو جائیں گے. حتی تدعو فی موضع الذی وضعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ اس کو وہیں نصب کریں گے جہاں میرے کریم آقا نے نصب کیا. حدیث پاک میں آتا ہے ففعل ذلک العباس، اور سیدنا عباس نے یہی کچھ کیا. 22 لاکھ مربع میل پر حکومت کرنے والے عمر فاروق کی پشت جھکی ہوئی تھی اور قدموں سے سوار کون تھے؟ اہل بیت اطہار، وہ سوار تھے. اور وہ میزاب نصب کیا گیا. بتا دیا گیا کہ ان کی باہمی اور ان کے مابین جو محبت ہے وہ کیسی تھی. دوبارہ جی عمر فاروق کی شہادت کا جب وقت آتا ہے تو آخری لمحات تھے، آپ حالت نزا میں تھے. علی المرتضیٰ شیر خدا، عبداللہ ابن عباس، حسنین کریمین. میں نے 8:24-25 پر چھوڑنا ہے، ایسا ہی ہے جی، ایسا ہی ہے نا، 8:25 میں چھوڑنا ہے میں نے. نہیں کوئی بات نہیں، 8:25 پہ چھوڑیں گے. وہ باتیں بس ہو رہی ہیں نا آپ سے. چلے جی اچھا چلے کوئی بات اگر لمبی ہو گئی تو کر لیں گے. اچھا جی وہ پوچھنے کے لیے تشریف لے کے 4 علی مرتضیٰ شیر خدا 1، حسنین کریمین 3، 2 اور 3، چوتھے کون تھے؟ عبداللہ ابن عباس. چاروں نفوس قدسیہ اہل بیت اطہار کی. ٹھیک ہو گیا جی. آئیے جی جا کے دیکھا تو سیدنا عمر فاروق جو ہیں زخمی تھے، رو رہے تھے. فرمایا فقلتو، شیر خدا فرماتے ہیں میں نے پوچھا ما یبکی کا یا امیر المومنین، کس بات نے رلا دی امیر المومنین؟ قال بکانی خبر السماء یذهب بی الی الجنت الی النار، فرماتے ہیں کہ آسمان سے خبر ہی نہیں آ رہی کہ میں جنتی ہوں کہ جہنمی ہوں. اب بھی نہ رہوں میں، آخری سانسیں ہیں میری، میرے سانسوں کے بندھن ٹوٹ رہے ہیں، اب بھی تک آسمان سے کوئی مجھے پیام میسر نہیں ہوا کہ عمر جنتی ہے یہ جہنمی ہے، اب بھی نہ میں رہوں. شیر خدا کا جواب دیا فقال، اب یہ زبان ہے اہل بیت اطہار میں سے سب سے معتبر شخصیت کی زبان. شیر خدا فرماتے ہیں فقال ابشر، مبارک ہو، خوشخبری ہو. فواللہ لقد کان اسلامک عزا، خدا کی قسم اسلام جو ہے اس کو غلبہ آپ کی وجہ سے نصیب ہوا. آپ دیکھیں کتنے حوصلے کی بات ہے، آپ حوصلہ دیکھیں.
آپ ہمت دیکھیں. کہتے ہیں شیر خدا فرماتے ہیں خدا کی قسم میں شیر خدا یہ کہتا ہوں کہ اسلام کو جو عزت میسر آئی، جو غلبہ میسر آیا، وہ آپ کی ذات کی وجہ سے آیا. وَلَقَدْ كَانَ هِجْرَتُكَ فَتْحًا ولایتُكَ، فرمایا آپ کی خلافت اور آپ کی ولایت عدل پر مبنی تھی. وَلَقَدْ صَحِبْتَ رسول اللہ علیہ السلام حَتَّى تُوَفِّيَ وَهُوَ عَنْكَ رَاضٍ، آپ آخری وقت تک اللہ کے رسول کے ساتھ رہے جب تک کہ ان کا وصال نہیں ہو گیا. وَهُوَ عَنْكَ رَاضٍ، اور وہ جاتے ہوئے آپ سے بہت راضی تھے. اس سے بڑی سند کیا ہوگی؟ اب رسالت امام علیہ السلام نے اس دنیا کو ظاہراً خیر بات کہا. شیر خدا فرماتے ہیں تو آپ کی ذات سے راضی گئے. ثم صحبت ابا بکر، پھر آپ کو مصاحبت اور رفاقت میسر آئی صدیق اکبر کی. فتوفیہ، ان کا بھی انتقال ہوا. وَهُوَ عَنْكَ رَاضٍ، اور ان کی بھی آخری سانس بندھن اس طرح ٹوٹا کہ وہ بھی آپ کی ذات سے راضی تھے. اللہ کے رسول بھی آپ سے راضی، صدیق اکبر بھی آپ سے راضی. انت حلیف الاسلام، آپ تو اسلام کا عہد ہیں، اسلام کا پیمان ہے. وما والایتام، اور یتیموں کا ٹھکانہ ہے. ومنتہى الاحسان، اور احسان کی انتہا ہے. ومحل الایمان، اور ایمان کا مرکز ہے. وکاف الضعفاء، اور غریبوں اور ضعیفوں کی آپ پناہ گاہ ہیں. حتی عود الدین، یہاں تک کہ آپ نے دین کو واضح کر دیا. وفتح البلاد، اور شہروں کے شہر آپ نے فتح کر ڈالے. یہ کلمات کہے کس نے؟ شیر خدا نے. عیادت کرنے گئے تھے اور وہاں اپنے کلمات کہے. فقال علی ابشر بالجنہ، امیر المومنین جنت مبارک ہو، جنت مبارک ہو. آپ غور تو کیجئے، یہ جنت کا پروانہ شیر خدا کے ہاتھ میں تھا. سوچنے کی بات ہے نا. اس پر کلام نہیں کرتے، کلام اپنے احباب کے لیے چھوڑ دوں گا، جب موقع ملے گا آپ سے کلام کریں گے. آپ نے ابشر بالجنہ، جنت آپ کو مبارک و خوشخبری میں جنت کی دیتا ہوں. فإنی سمعت رسول اللہ یقول، میں نے ان کانوں سے خود سنا اپنے نبی کو فرماتے. ما لوسیہ سیدہ کہول اہل الجنہ ابو بکر و عمر، میں نے خود ان کانوں سے سنا کہ میرے نبی نے فرمایا کہ صدیق اکبر اور عمر فاروق جنت کے بوڑھوں کے سردار ہیں. ہاں، کتنی اچھی خبر دی، کتنی اچھی خبر دی. پتہ چلا کہ کوئی بیمار ہو، حالت نزع میں ہو تو دلاسے دیے جاتے ہیں، ڈھارس بندھائی جاتی ہے، ہمت بندھائی جاتی ہے، اچھا پیام دیا جاتا ہے. یہ نہیں کہا جاتا کہ لگدہ نے بچنا نہیں، آخری ویل آ گیا، ہوں تے فارغ ہونے والا ہے. ناک مجرا کہتے ہیں بس مک گئی ہے. نہیں، سبق سیکھنا ہے تو اہل بیت اطہار سے سیکھیں، سبق سیکھنا ہے تو اہل بیت اطہار سے دیکھیں. عیادت کیسے کی جاتی ہے؟ اتنی تسلیاں دینے کے بعد پھر آپ سے سوال کرتے ہیں. فقال الشاہد انت لی یا علی بالجنہ، پوچھتے ہیں امیر المومنین عمر فاروق، فرماتے ہیں الشاہد انت لی یا علی بالجنہ، اے علی کیا آپ میرے جنتی ہونے کی گواہی دیں گے؟ آپ میری گواہی دیں گے؟ وَأَنْتَ يَا حَسَنُ وَأَنْتَ يَا حُسَيْنُ، اے حسن اور حسین بتاؤ چچا کے جنتی ہونے کی گواہی دو گے؟ فَاشْهَدْ عَلَىٰ أَبِيكَ، فرمایا میرے بھتیجو آپ کے باپ نے گواہی دی ہے تو آپ بھی دونوں باپ کے ساتھ گواہ بن جاؤ، آپ بھی دونوں باپ کے ساتھ گواہ بن جاؤ. ہاں، ان رسول اللہ قال ان عمر من اہل الجنہ، آپ بھی کہتے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ عمر اہل جنت میں سے ہے، عمر اہل جنت میں سے ہے. اگلی بات میں لیتا ہوں جی، چلتے ہیں باتیں. اچھا، میرا بھی یہ بڑا جی چاہتا ہے کہ میں ایک روایت لے لوں جی. بات اب چلی آخری وقت نزا کے عالم کی، آپ نے کہنا مولانا پلندہ اٹھا کے لے آئے ہیں. یہ خلفائے راشدین سے روایت بڑی کم آتی ہیں، بہت کم روایت آتی ہیں. جب آپ سے پوچھا گیا کہ آپ کی روایت کیوں کم ہے، محدود ہے، لمیٹڈ ہے آپ کی روایت، آپ فرماتے ہیں کہ ہمیں خوف آتا ہے کہ ہمارے منہ سے کوئی ایسی بات نہ نکل جائے اللہ کے رسول نے نہ فرمائی ہو، جو کہ میرے کریم آقا کا ارشاد ہے کہ یاد رکھو تم نے میری ذات سے کوئی ایسی بات منسوب کر دی جو میں نے نہیں کہی، اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لو. مجھے ڈر آتا ہے، خوف آتا ہے، میں آلریڈی پریپیئر ہو کے آتا ہوں جی. یہ دیکھیے ایک وصال ہوا عمر فاروق کا، اور اگلا وصال کا وہ منظر لیتے ہیں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا منظر لیتے ہیں جی. آئیے دیکھتے ہیں جی کیا ہوا. جلال الدین سیوطی نے اس کو نقل کیا اور امام احمد بن حنبل نے بھی اس کو نقل کیا.
جب خلیفۃ الرسول کی طبیعت زیادہ بگڑی ناساز ہوئی تو رات کا وقت تھا، شیر خدا تشریف لائے، اور تشریف لانے کے بعد آپ کے پاس بیٹھ گئے. آپ نے فرمایا کہ علی میرے پیٹ میں درد ہے، میرے نا یہاں درد ہو رہا ہے. اب روایت جو لکھی امام احمد بن حنبل نے اور جلال الدین سیوطی نے روایت اس کو نقل کیا، فرماتے ہیں فَجَعَلَ عَلِيٌّ يَسْخَنُ يَدَهُ بِالنَّارِ فَيَقْمَدُ بِهَا خَاصِرَةَ ابی بکر. ساری رات شیر خدا صدیق اکبر کے پیٹ پہ ٹکور کرتے رہے. اب بات تو غور کریں، آپ بات تو غور کرنے والی ہے. جن کے لیے دلوں میں گنجائش نہ ہو، نہ تو ان کے ساتھ راتیں بسر کی جاتی ہیں، نہ ان کے بدن پر ٹکور کی جاتی ہے، نہ انہیں راحت پہنچائی جاتی ہے، نہ تکلیف کے رفع کرنے کا اہتمام کیا جاتا ہے. ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے. ان کے رگ و ریشے کے اندر صحابہ کی محبت رچ بس گئی تھی، اور صحابہ کے رگ و ریشے میں اہل بیت کی محبت رچی بسی تھی. روایت میں آتا ہے یکمد بہا خاصرۃ ابی بکر. رات بھر پانی مل جائے گا تھوڑا، آپ کے پیٹ پہ ٹکور کرتے رہے. اقاعدنی ان دا راسی ہی، آپ آ کے ایک سرحانے بیٹھ گئے. اب یہ کچھ تھوڑے سے کلمات سنیے گا خلیفۃ الرسول کے، امیر المومنین سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کلمات سے. فرمایا قال لی یا علی، شیر خدا فرماتے ہیں کہ مجھے کہا خلیفۃ الرسول نے اذا انا متو، اے علی جب میرا انتقال ہو جائے، جب میرے سانسوں کا بندھن ٹوٹ جائے، جب میری روح قبض ہو جائے، تو فرمایا فغسلنی بالکف الذی غسلت به رسول اللہ علیہ السلام. تو علی مجھے انہی ہاتھوں سے غسل دینا جن ہاتھوں سے آپ نے میرے نبی کو غسل دیا تھا. اس کا مطلب ہے کہ آپ کی آخری خواہش یہ تھی کہ میرے بدن کو وہ ہاتھ چھوئیں جن ہاتھوں نے میرے آقا کو چھوا تھا. آپ یہ سمجھتے تھے کہ ان ہاتھوں کا چھونا بھی میرے لیے بخشش اور نجات کا سبب بن جائے گا. ان ہاتھوں کا چھونا بھی میرے لیے بخشش اور نجات کا سبب بن جائے گا. یہ محبت ہے صدیق اکبر کے دل میں شیر خدا کی. فرماتے ہیں وَحَنِّتُونِی، اور اس کے بعد جب مجھے غسل دے لو تو مجھے حنوط بھی کرنا، مجھے خوشبو بھی لگا دینا. وَاذْهَبُوا إِلَى الْبَيْتِ الَّذِي فِيهَا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کے بعد مجھے اس جگہ لے جانا جہاں میرے نبی آرام فرما رہے ہیں، جہاں میرے نبی آرام فرما رہے ہیں. فَاسْتَأْذِنُوا، اور تو آپ نے وہاں جا کے اجازت طلب کرنی ہے. فَإِنَّ رَأَيْتُمُ الْبَابَ قَدْ يُفْتَحُ، اور اگر آپ دیکھیں کہ دروازہ کھل گیا ہے فَأَدْخِلُوا بِی، پھر مجھے اندر داخل کر دینا. وَإِلَّا فَرُدُّونِی إِلَىٰ مَقَابِرِ الْمُسْلِمِین، اور اگر دروازہ نہ کھلے تو مجھے مسلمانوں کے قبرستان میں واپس لے جانا. اچھا، میں یہ روایت اور حدیث آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، آپ کیا سوچیں گے دونوں ہستیوں کے بارے میں؟ آپ نے ان کے ایمان اور ایقان کے بارے میں دیکھنا ہے. شیر خدا نے یہ نہیں کہا، یہ نہیں فرمایا. کیسی باتیں کرتے ہیں، یہ دروازہ خود بخود کیسے کھل جائے گا؟ دروازہ کیسے کھلے گا؟ وہ اس یقین کامل کے ساتھ دنیا سے جا رہے تھے، اور آپ اس یقین کامل کے ساتھ ان کی اس تجویز پر عمل فرما رہے تھے. دونوں ہستیاں ان کے رگ و ریشے اور خون کے اندر ایمان کی پختگی کا یہ عالم تھا. وہ جانتے تھے کہ مجھے دروازے پر لے کے جانا ہے، اور وہ یہ بھی جانتے تھے کہ دروازے پر لے کے جاؤں گا تو دروازہ کھل جائے گا. اور دنیا سے رخصت ہونے والے بھی سوچ رہے تھے کہ میری میت جب پہنچے گی دروازہ بند نہیں رہے گا، دروازہ بند نہیں رہے گا، یہ دروازہ کھلے گا، یہ دروازہ کھل جائے گا. کیا وہ لوگ کیا سرائیاں کیا کرتے تھے، قیافے کیا کرتے تھے؟ نہیں، ان کا ظاہر اور باطن ایمان سے مزین تھا. شیر خدا فرماتے ہیں قال علی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کہتے ہیں جی قال علی فغسل وکفنا، آپ کا وصال ہو گیا، غسل بھی میں نے صدیق اکبر کو خود دیا، کفن بھی میں نے خود پہنایا، کفن بھی میں نے خود پہنایا. فرماتے دونوں کام میں نے خود کیے. اول من یستاذن الی الباب، سب سے پہلا شخص میں تھا جو آپ کی میت لے کے حجرہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ پر پہنچا. پہلا فرمایا وَكُنْتُ أَوَّلَ مَنْ يَسْتَأْذِنُ إِلَى الْبَابِ، میں پہلا وہ شخص تھا جو آپ کی میت کو لے کے دروازے پر پہنچا اور میں نے اجازت طلب کی رسالت امام علیہ السلام کی بارگاہ میں. فَقُلْتُ،
میں نے کہا یا رسول اللہ ھذا ابو بکرن، ھذا ابو بکرن، یہ ابو بکر آئے مستاذنن، مستاذنن، یہ آپ سے اجازت مانگ رہے ہیں. وہ تو دنیا سے رخصت ہو چکے تھے. فرماتے آپ ان کی ایمان دیکھیں، ان کی ایمان کیسے تھے ان لوگوں کے، ان کا تیقن کیسا تھا. میں نے کہا ھذا ابو بکر، یا رسول اللہ یہ ابو بکر آ گئے ہیں، حاضر خدمت ہو گئے ہیں، مستاذنن، آپ سے اذن مانگ رہے ہیں. فرماتے فرأیت الباب قد یفتح، فرماتے میں نے تو عجیب ہی منظر دیکھا، دروازہ خود بخود کھل گیا، دروازہ خود بخود کھل گیا. وسمیت، اور میں نے سنا، میں نے علی المرتضیٰ شیر خدا نے، میں نے خود سنا، قائلن، کسی کا قول سنا، یقول، آواز آئی، ادخل الحبیب الی حبیبہ، علی، علی آگے بڑھیے اور حبیب کو حبیب سے ملا دیجئے. فإن الحبیب الی الحبیب مشتاق، آج حبیب حبیب سے ملنے کا مشتاق ہے. کان بھی شیر خدا کے تھے، زبان بھی شیر خدا کی تھی. کمال کی باتیں جی، کمال کی باتیں کہاں سے. وہ بڑا لمبا خطبہ آتا ہے جو شیر خدا نے خطبہ دیا نا علی مرتضیٰ شیر خدا نے صدیق اکبر کے وصال پر، اس کا میں تو جی اب نہیں تصور کر سکتا کہ میرے پاس وقت نہیں کہ اس کو میں آسانی سے بیان کر سکوں. رسالت کچھ 3-4 منٹ آپ سے اور گفتگو کرتے ہیں، جس کے بعد بات کو دیکھیں. کوئی ایٹ رینڈم میں دیکھتا ہوں جی کیا چیز میرے سامنے آتی ہے. رسالت امام علیہ السلام تشریف لائے اور گھر سے باہر دیکھا تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچے کے ساتھ مٹی میں کھیل رہے تھے. آپ نے بڑھ کے بچے کو گود میں اٹھایا، نواسے کو نہیں، بچے کو گود کو اٹھایا، اور گود میں اٹھانے کے بعد آپ نے اس کے قدم جھاڑے، بچے کا جسم جھاڑا، اور فرمایا اللہ تعالیٰ اس کی بھی بخشش فرمائے گا، اس کے والدین کی بھی بخشش فرمائے گا، اس کی نسلوں کی بخشش فرما دے گا. اے صحابہ، یہ میرے حسین کے دل کو بہلا رہا تھا، اس نے میرے حسین کو بہلایا ہے. میں کہتا ہوں امام علی مقام کے دل کو بہلانے والے اپنی نسلوں کے لیے جنت کی سندیسی اور پیغام لے کے چلے جائیں، اور جنہوں نے امام علی مقام کو اذیت دی ان کے بارے میں کیا کہوں، کچھ نہیں کہہ سکتا. صدیق اکبر، اچھا ایک فطری سا امر ہے، میں جمعہ پڑھاتے 24 years have gone، 24 سال ہو گئے مجھے جمعہ پڑھاتے ہوئے. ادھر یہ جوہر ٹاؤن نہر کے اوپر ہی مسجد ہے، گلاب شاہ ولی ہے، ڈاکٹرز ہاسپٹل کے بالکل ایجسنٹ ساتھ ہی ہے، بالکل نہر کے اوپر ہی ہے، 12-13 کنال کی مسجد ہے، اوقاف کی ہے. 24 سال سے جمعہ پڑھا رہا ہوں. کبھی میں لیٹ ہو جاؤں یا کبھی علیل ہو جاؤں تو ایک دم شور اٹھتا ہے، بچے بتاتے ہیں کہ لوگ یار علامہ صاحب کتنے گئے ہیں، آواز نہیں آ رہی علامہ صاحب کی. پریشان ہو جاتے، بھاگے پھرتے ہیں، پوچھتے ہیں علامہ صاحب کہاں گئے، علامہ صاحب کہاں گئے. فکر لاحق ہو جاتی ہے، ایک نظر انسان کی عادی ہو جاتی ہیں. آپ اپنے خطیب کو روزانہ ممبر پر دیکھتے ہیں، ہر جمعے کو دیکھتے ہیں ممبر پہ، آپ کی نگاہیں اور آپ کی سماعتیں عادی ہو چکی ہیں، نگاہیں بھی عادی ہیں، سماعتیں بھی عادی ہیں. اور جب کوئی متضاد آواز ٹکراتی ہے کانوں سے یا کوئی متبادل چہرہ آنکھوں کے سامنے آتا ہے تو ظاہر ایک اندر ہیجان پیدا ہوتا ہے، فکر مندی لاحق ہو جاتی ہے. رسالت امام علیہ السلام کی وصال کے بعد خلیفۃ الرسول جب ممبر پر بیٹھے خطبہ دے رہے تھے اور حسنین کریمین باہر آئے اپنے حجرے سے، سامنے تو نانا نظر آتے تھے، سامنے تو نانا نظر آتے تھے، آج تو کوئی اور نظر آ رہا تھا. دونوں آگے چلتے آ گئے. آنے کے بعد خلیفۃ الرسول کے دامن کو پکڑا اور کہا انزل ام مجلس ابی، کہتے نیچے اتریے، نیچے اتریے، یہ جگہ ہمارے والد کی ہے، یہ جگہ ہمارے والد کی ہے. صدیق اکبر نے فرمایا صدقت واللہ انہ لمجلس ابی کا، خدا کی قسم میں تو اس بات کا اقرار کرتا ہوں کہ میں اس لائق نہیں، یہ واقعتاً ہی آپ کے والد کی جگہ ہے، آپ کے نانا کی جگہ ہے. آپ حوصلہ دیکھیے کیسے دلاسے اور کیسی تسلیاں تھیں، تصور نہیں کیا جا سکتا جی اس کا. ابی ہریرہ جب بھی ملتے حسنین کریمین کو تو اشک بار ہو جاتے، بہت روتے، اور آپ سے پوچھا جاتا کہ آپ کیوں روتے ہیں، ما رأیت حسنا قط الا فادت عینایا دمون، جب بھی دیکھتے آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے. فرماتے ہیں ان کو دیکھ کے میری آنکھوں سے آنسو جو ہیں وہ رکتے نہیں ہیں. اور ابی ہریرہ خود گود میں اٹھا کے حسنین کریمین کے قدموں کی مٹی کو جھاڑا کرتے تھے. چلیں جی بات کو ختم کرتے ہیں. ارریلیونٹ بات کرنے جا رہا ہوں جی، بالکل ہٹ کے بات کرنے جا رہا ہوں.
ایسے ہی کوئی 3 منٹ 2 منٹ بات کر لیتے ہیں. میرے پاس تو ہیں کوئی 4 منٹ ہیں آپ کی ڈیسائیڈڈ ٹائم میں سے. وہ گھڑی کہتی ہے 2 منٹ ہیں, میری گھڑی کہتی ہے کوئی 4 منٹ ہیں, تو میں کس پر انحصار کروں؟ تکلیف میں بندہ یا ماں کو بلاتا ہے پکارتا ہے یا رب کو پکارتا ہے, ایسا ہی ہے نا. ہائے امی تو یا پھر ہائے اللہ, ہائے ربا, ایسا ہی ہوتا ہے. دکھ میں بندہ ایسا ہی ہے. امام زین العابدین نے کوئی ایک عجب سبق دیا ہمیں, بڑا عجب سبق سکھا دیا آپ نے. ہاں فرماتے ہیں کہ جب دکھ بہت گہرے ہو جائیں, دکھوں کے سائے گہرے ہو جائیں, اور دکھوں کے سائے اتنے گھنے اور گہرے ہوں کہ انسان کو گرد و نواح میں ظلمت نظر آ رہی ہو, تو بتایا پھر ایک ہی ذات ہے جس کو یاد کیا کرو, اور وہ ہے میرے نبی کی ذات, وہ ہے میرے نبی کی ذات. میں کہتا ہوں کہ اپنی آنکھوں سے اپنے والد کو بھی شہید ہوتے دیکھا, بھائیوں کو شہید ہوتے دیکھا, اپنے چچا زاد کو شہید ہوتے دیکھا, پورا خاندان اپنے سامنے شہید ہوتے دیکھا, تو میرا خیال ہے غم تو ان شہداء کا ہونا چاہیے تھا. لیکن امام زین العابدین نے پیغام یہ دیا, رسالت مآب علیہ السلام کی ایک حدیث ہے, میں آپ کے سامنے اس کا مفہوم رکھ دیتا ہوں. آپ نے فرمایا کہ امت مسلمہ پر میرے وصال سے زیادہ کوئی غم ٹوٹنے والا نہیں ہے. سب سے بڑا غم مومن مسلمان کے لیے میرا دنیا سے رخصت ہو جانا ہے. فرمایا کہ جب بھی تمہارا کوئی اپنا رخصت ہو جائے تو میرے وصال کو یاد کر لیا کرو, دل کو ڈھارس میسر آ جائے گی. ان التیا ریح الصبا یومن الی ارض الحرم. آپ فرماتے ہیں کہ اے صبا, میں خود تو نہیں جا سکتا, لیکن آج یہ بار گراں میں تیرے کندھوں پر ڈال رہا ہوں, تو میرا پیغام لے جا. بلغ سلامی رودتم فیہا النبی المحترم. آج میرے نبی کو ان کے روضے کے اندر میرا سلام پہنچا دے. امام کی یہ کلام سن کے میں سوچتا ہوں کہ امام بیمار بھی تھے, زخمی بھی تھے, تکلیف میں بھی تھے, اذیت میں بھی تھے, کرب میں بھی تھے, لیکن سلام کسے بھیج رہے ہیں؟ ہاں فرماتے ہیں من وجہ شمس الضحیٰ من خدہ بدر الدجا. اس ذات کو میرا سلام پہنچا دینا جو جن کا چہرہ شمس الضحیٰ ہے اور جن کے رخسار جو ہیں بدر الدجا ہے. من ذاتہ نور الہدا من کفہ بحر الامم. فرمایا جن کی ہتھیلی فیاضی کا سمندر ہے. میں 2 اشعار اور لیتا ہوں جی. اچھا, باپ شہید ہو جائے اور بھائی بھی شہید ہو جائیں, پورا خاندان کنبہ کا کنبہ پورا ہی شہید ہو جائے, کوئی مرد باقی نہ بچے, تو غم کس کا ہوتا ہے؟ اپنوں کی شہادت کا, اپنوں کی. امام زین العابدین نے کوئی سبق اور دے دیا. فرماتے اقباتنا مجروحۃ من سیف حجر المصطفیٰ. فرماتے ہیں صبا یہ پیغام جا کے دے دینا میرے نبی کے روضے پر جا کے کہ زین العابدین کا جگر جو ہے وہ مجروح ہے, زخمی ہے, چھلنی ہے, اپنوں کی شہادت پر نہیں, من سیف حجر المصطفیٰ, اپنے نبی کی جدائی کی تلوار سے زین العابدین کا جگر چھلنی ہو چکا ہے. بتائیے دیا کہ زخم کتنے ہی گہرے کیوں نہ ہوں, غم کتنے ہی بلند کیوں نہ ہوں, لیکن اپنے نبی کی ذات سے زیادہ جدائی کے زیادہ کوئی غم نہیں ہو سکتا. طوبیٰ لأہل بلدۃ فیہا النبی المحتشم. فرماتے مبارکباد کے مستحق ہیں وہ لوگ جن کے پاس میرے نبی کی ذات موجود ہے. یا رحمت للعالمین ادرک لزین العابدین. کہتے ہیں کہ یا رحمت العالمین, میں یا رسول اللہ کہتا ہوں, لوگ کہتے ہیں شرک ہو گیا ہے. آپ کہتے ہیں یا رحمت للعالمین ادرک لزین العابدین محبوس ایدی الظالمین فی الموکب والمزدحم. یا رحمت للعالمین انت شفیع المذنبین اکرم لنا یوم الحزین فضلا وجودا والکرم. عقیدہ سمجھا گئے ہیں, عقیدہ سمجھا گئے ہیں. یاد رکھنا جب زخم اور جدائیاں اور تکلیفیں بہت گہرے ہو جائیں تو پھر سر جھکا کے اپنے نبی کو پکار لیا کریں. اللہ تعالیٰ دکھوں کے سائے کم کر دے گا, تکلیف کی شدت کم کر دے گا. میں نے جو کچھ کہا اللہ قبول فرمائے اور میرے لیے بھی باعث نجات بنائے, آپ کے لیے بھی باعث نجات بنائے. وما علیہ الا البلاغ المبین. آپ اپنے پروگرام کو جاری رکھیے اور مجھے رخصت عنایت فرما دیجیے گا. حضرت علامہ غلام مصطفیٰ ضیاء صاحب قادری یوسفی دعا فرماتے ہیں جناب. خطیب اعظم فیصل ٹون ماشاءاللہ آج تشریف لائے ہیں. اور بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی
بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اللہم یسر امورنا، اللہم حصل مرادنا، اللہم تمم تقصیرنا، اللہم اوصلنا الی مقاصدنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم. اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. یا رب العالمین، آج کی اس خوبصورت بزم سعید محفل ذکر حسین اور ذکر صحابہ کرام علیہم رضوان، اس محفل سمیت اس مسجد میں ہونے والی تمام محافل کو اپنی پاک بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما. آج تک احباب نے جو کچھ بھی اچھی اچھی باتیں علماء کرام سے سماعت فرمائی ہیں، اللہ پاک سب کو سمجھ کر عمل کی توفیق عطا فرما. اس مبارک ذکر کو اللہ پاک ہم سب کے لیے کفارہ سیئات بنا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام صحابہ اور حضور علیہ السلام کی آل پاک کی سچی محبت دنیا آخرت میں نصیب فرما. شہدائے کرب و بلا کا پیغام سمجھنے کی اور سمجھ کر استقامت سے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ کریم اس مسجد کو تا قیام قیامت آباد و شاد فرما. مسجد کے جتنے بھی نمازی معاونین و منتظمین ہیں، اللہ کریم سب کو جزائے خیر عطا فرما. یا رب العالمین، تمامی احباب ان محافل میں جو حاضر ہوتے ہیں، سب کا ایک ایک لمحہ، ایک ایک سانس اپنی پاک جناب میں قبول فرما. یقیناً جب بھی کوئی بندہ اس طرح کی نورانی محافل میں حاضر ہوتا ہے تو اس کے دل میں یہ خواہش ہوتی ہے کہ میری یہ خواہش ہے، یہ آرزو ہے، یہ تمنا ہے، اللہ کرے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر کرم مجھے نصیب ہو جائے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے آل پاک کے ذکر کی برکت سے اللہ تعالیٰ میری مشکلات کو آسان کر دے. اللہ پاک جس کسی کے دل میں جو بھی اچھی نیک آرزو ہے، سب کی نیک تمناؤں کو پورا فرما. مالک و مولا، بیماروں کو صحت عطا فرما، قرض داروں کو قرض سے نجات عطا فرما. یا اللہ، جو بے اولاد ہیں سب کو اولاد نورینہ کی دولت عطا فرما. سب کے بچوں کو والدین کا فرما بردار بنا، نمازی بنا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ نور پر ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرما. اللہم ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم وتب علینا انکا انت التواب الرحیم. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک.